بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں فوزیہ یزدانی۔ ہم دونوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ووٹ پاکستان کے ایک اور خصوصی پروگرام میں۔ اب تک ہم پاکستان کے 3 صوبے مکمل کر چکے ہیں، حلقہ وائز صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے اعتبار سے۔ آج ہم ایک اور صوبہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ خوبصورت صوبہ ہے بلوچستان۔ قدرتی ماحول پر مبنی خوبصورت مناظر اور دلکش سیاحتی مقامات کی سرزمین بلوچستان، جہاں قائد اعظم کی خوبصورت ریزیڈنسی ہے، بولان کی قدرتی آبشاریں ہیں، مکران کی طویل سمندری پٹی ہے اور مہر گڑھ کی 8000 سال پرانی تہذیب کے آثار۔ تو آج ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے اور بلوچستان میں جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ بلوچستان میں NA 251 سے NA 266 تک کی آج ہم بات کریں گے۔ یہاں بلوچستان سے 16 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں ہم ظاہر ہے تمام صوبائی اسمبلی کی بات کریں گے، PB 1 سے PB 51 کی۔ اگر ہم یہاں پچھلے نتائج پر ایک نظر دوڑائیں تو اس میں ہمیں قومی اسمبلی کے اندر جو نتائج سامنے آتے ہیں اس میں MMA جو اتحاد تھا اس نے 5 نشستیں حاصل کی تھیں، بلوچستان عوامی پارٹی نے 4 نشستیں حاصل کی تھیں، JWP نے 1 نشست حاصل کی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے 1 نشست حاصل کی تھی، BNP نے 2 نشستیں حاصل کی تھیں، انڈیپینڈنٹس نے 1 نشست حاصل کی تھی، تحریک انصاف نے یہاں سے 2 نشستیں حاصل کی تھیں۔ اگر ہم صوبائی اسمبلی کی بات کریں تو صوبائی اسمبلی میں جو MMAP تھی اس نے 8 نشستیں، BAP نے 15 یعنی بلوچستان عوامی پارٹی نے، JWP نے 1، تحریک انصاف نے 5، BNP نے 7، BNPA نے 2، PMLN نے 1، HDP نے 2، عوامی نیشنل پارٹی نے 3، PMAP نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے اس نے 1 اور 6 انڈیپینڈنٹس یہاں سے جیتے تھے۔ اور ووٹرز کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان کے اندر جو میل ووٹرز کا پرسنٹیج ہے وہ 56.15% ہے اور خواتین ووٹرز کی جو تعداد ہے اس کا جو تناسب ہے وہ 43.85% ہے۔ زبردست۔ اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ نوجوان ووٹرز کی تعداد جن کو ہم 18 سے 35 سال کی عمر تک کا بریکٹ دیتے ہیں وہ قریباً 49% ہیں یہاں پر، جس میں سے 21% خواتین ہیں۔ پورے بلوچستان میں قریباً 5499 پولنگ سٹیشنز ہوں گے اور 14906 پولنگ بوتھ۔ ایوریج جو ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر ووٹرز کی تعداد ہوگی وہ قریباً 1019 یا 20 کے قریب آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، جس طرح ہم پورے باقی صوبوں کے بابت بات کرتے رہے کہ خواتین کس طرح اس انتخابی مہم میں انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں، تو یہاں پر بھی بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ بلوچستان میں قریباً 44 خواتین جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، قومی اسمبلی میں 14 اور صوبائی اسمبلی میں 30۔ اس میں نیشنل پارٹی نے 5 خواتین کو ٹکٹ دیا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی نے 3، پیپلز پارٹی 2، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی 2، جماعت اسلامی نے 2 خواتین کو ٹکٹ دیا، اور اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی، مجلس وحدت المسلمین، جماعت اسلامی، جماعت قومی موومنٹ، تحریک جوانان پاکستان، جمہوری وطن پارٹی نے ایک خاتون کو ٹکٹ جاری کیا۔ جی ہاں، اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں اپنے پینلسٹ کا تعارف آپ سے کروا دیں۔ آج ہمیں اس نشست میں خصوصاً جوائن کر رہے ہیں، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، جناب شاہد رند، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ شاہد رند صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر ذوالفقار گرمانی صاحب۔ ذوالفقار گرمانی جو ہیں وہ 5 سال سے زائد بلوچستان میں رہے، KTN کے بیورو چیف رہے، آپ نے وہاں بہت کام کیا۔ گرمانی صاحب سندھ میں بھی آپ موجود تھے اور اب بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عامر غوری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور جناب پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب، سینئر تجزیہ کار طاہر نعیم ملک صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ شروع میں ذرا ہم شاہد رند صاحب ذرا ایک عمومی سی بات کرتے ہیں۔ ایک تو جو بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی، اور یہ ہم اپنے پروگرامز میں بارہا یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلوچستان میں جگہ نہیں بنا سکی ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ تنظیم سازی کا فقدان ہے یا نشستیں کم ہیں، بنتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں، پھر ایک نئی جماعت آ جاتی ہے لیکن مضبوط پوزیشن نہیں لے پاتی۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی بلوچستان کی سیٹیں میکنگ اور بریکنگ میں میٹر نہیں کریں گی،
نیشنل لیول کی لیڈرشپ کے لیے بلوچستان امپورٹنٹ نہیں ہوگا. لیکن ہم نے 2018 میں دیکھا کہ 2018 میں جو گورنمنٹ فارم ہوئی اس میں چاہے بی اے پی کے 5 ووٹ ہوں یا بی این پی مینگل کے 4 ووٹ ہوں, انہوں نے بڑا, ایون شاہزین بگٹی اور اسلم بھوتانی کے ایک ووٹ نے بڑا رول پلے کیا. اب اس مرتبہ اس میرا خیال اثر کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پشین کی سیٹ سے نیشنل لیول کے جو لیڈرز میں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں بلوچستان سے, اور اس بار پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا فوکس کیا ہے بلوچستان کو. آصف علی زرداری, بلاول ہم سیلف, کل بھی انہوں نے خضدار میں ایک امپریسو شو کیا جو جس قسم کے حالات یا چیلنجز لا اینڈ آرڈر کو لے کر اس وقت بلوچستان میں ہیں, اس کے بعد بھی اتنے تھریٹس ہونے کے بعد بھی بلاول کا خضدار جانا بہت معنی رکھتا ہے. تو پی ایم ایل این نے میری نظر میں کسی حد تک اتنا فوکس نہیں کیا بلوچستان کو, لیکن جے یو آئی فے اور پیپلز پارٹی مجھے فوکس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب 2024 کے جو 8 فروری کے انتخابات ہوں گے اس کی میکنگ اینڈ بریکنگ میں بلوچستان کا رول کتنا ہوگا اس کا اندازہ تو ہمیں 8 کے بعد ہوگا, لیکن 2 سیاسی جماعتوں نے کم از کم ماضی سے ذرا ہٹ کر اس بار بلوچستان میں دلچسپی دکھائی ہے, وہ جے یو آئی فے اور پیپلز پارٹی. اچھا, اس میں لیکن ذوالفقار گرمانی صاحب یہ اسی سوال کا ایک جو کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, یعنی اگر آپ پچھلے نتائج میں دیکھیں تو یہاں آپ کو نیشنل لیول پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کوئی سیٹ دکھائی نہیں دے گی بلوچستان سے نہیں تھی, جس بنیاد پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی لیکن جاوید صاحب پلیز ایک چیز اور ایڈ کیجئے. تو یہاں پر ہم وہ والا جو چھوٹی پارٹیوں کا رول ہے, جیسے ابھی شاہد نے بھی بات کی, وہ بریکٹ آؤٹ ہو رہا ہے. تو وہ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اس کو اوور شیڈو کر رہی ہے, یہاں پر نہیں ہو پا رہا. تو پولیٹیکل اپرچونٹی کاسٹ کیا بلوچستان کا سندھ سے بھی دور ہونا ہے؟ وہاں پر اپرچونٹی تو بہت ہے, تو کیا روک رہا ہے ان کو؟ آپ دیکھیں نا, آپ جب یہ بہرحال یہ سوال تو موجود ہے کہ بلوچستان میں جو پیپلز پارٹی کہہ لیں اور نواز شریف صاحب کی پارٹی یا پی ٹی آئی, آپ کا اشارہ ان کا ہوگا کہ جے یو آئی تو وہاں بہرحال موجود ہے, صوبائی حکومت بناتی ہے, تو وہ ان کا تو بیس ہی وہیں پہ کے پی کے اور بلوچستان. لیکن یہ جو بنیادی طور پہ آپ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کی اگر پرسپیکٹو سے آپ بلوچستان کو سمجھیں گے نا, تو نواز شریف صاحب کی پارٹی کا اتنا بڑا زبردست قوم پرستوں کے ساتھ اتحاد ہے. اگر آپ نیشنل پارٹی کہیں گے تو نیشنل پارٹی کا مقصد ہوگا بلوچستان میں نواز شریف صاحب کی پارٹی. حاصل بزن جو صاحب ان کی پارٹی کے ساتھ سالوں سے چل رہے تھے. اگر آپ ڈاکٹر مالک صاحب بھی ظاہر ہے انہی کی پارٹی کے وہ وزیر اعلیٰ تھے, اور اگر آپ محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ پختون بیلٹ سے, وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کبھی بھی محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے. سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں, گو کہ ان کے وزیر وہاں پہ اور ان کے وزارت اعلیٰ کو ہٹایا گیا اور بعد میں پھر وہ معذرت بھی کی گئی کہ ہماری غلطی تھی. لیکن اگر نواز شریف صاحب کے اینگل سے آپ چیزوں کو سمجھیں گے تو نواز شریف صاحب کا اس لیے بھی زیادہ انٹرسٹ وہاں پہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ پارٹیاں جیت آئیں گی تو اس کا مقصد ہے کہ ان کی پارٹی کو اسٹرینتھ وہ ہوگی. آپ ایک چیز سوچئے گا کہ جب وہاں پہ ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے خود کہا کہ بھائی ہمیں ہٹائے, کیونکہ مری ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آدھا وقت جو ہے ہم وزیر اعلیٰ رہیں گے نیشنل پارٹی اور پھر آپ کی حکومت رہے گی. تو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کنٹینیو کریں. مجھے حاصل بزن جو صاحب نے خود کہا تھا یہ کہ میں نے جا کے نواز شریف سے کہا کہ اگر سیاستدان ایگریمنٹ پہ عمل نہیں کریں گے تو کون کریں گے. تو ہم نے اپنی حکومت خود وٹرا کی تھی اور نواب پھر ثناء اللہ زہری صاحب وزیر اعلیٰ ان کے بنے تھے. تو نواز شریف صاحب وہاں پہ آپ کو ان کی صورت میں موجود نظر آئیں گے. جہاں تک نواز شریف صاحب کی پارٹی کا وہاں جانے کا مسئلہ ہے تو میں لائٹر نوٹ پہ آپ کو بتا دوں کہ وہ جب گئے تھے, مریم نواز صاحبہ گئی تو ان کی پارٹی پوری کی پوری, وہ جو ہے مینگل صاحب اور یہ جو ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے ثناء اللہ زہری صاحب, انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا اور پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو ان کا جانا تو پھر ان کے حق میں پوری ان کی پارٹی ادھر چلی گئی تھی اور پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو وہ ان کا جانا اتنا نہیں. لیکن بنیادی جو رند صاحب نے بھی بات کی نا کہ جو وہاں پہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ اس طرح نہیں گئی, لیکن پیپلز پارٹی جس طرح وہاں گئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے بہرحال یہ جو کل خضدار میں بلاول صاحب جلسہ کر رہا تھا تو میں نے 3-4 مرتبہ دیکھنے کی کوشش کی کہ خضدار ہی ہے جہاں پہ جلسہ کر رہا ہے, جہاں پہ جانا اس وقت کم سے کم کل پرسوں تک, اور وہاں جلسہ کیا. پھر آصف زرداری صاحب نے ڈیرہ بگٹی میں ان کو جلسہ کرنا تھا, وہ وہاں پہ جلسہ ہو چکا تھا, وہ وہاں پہ موسم کی خرابی کی وجہ سے زرداری صاحب نہیں جا سکے تھے, لیکن ہب میں پھر جلسہ کیا. کوئٹہ کے اندر بلاول بھٹو نے جلسہ کیا. تو بڑی تکڑی جو ہے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ الیکشن کیمپین کی ہے. اور جہاں تک
پیپلز پارٹی کے نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی کے نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ سرفراز بگٹی جو تھے وہ باپ پارٹی کے تھے، یا انٹیریئر منسٹر تھے ڈیرا بگٹی سے، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ عبدالقدوس بزنجو صاحب جن کے پاس یا ان کے ساتھ اتحاد ہونے والا تھا، اچانک پھر انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا کہ وہ زرداری صاحب کو کہ میں ابھی شامل نہیں ہو رہا۔ یہی اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں، انہوں نے لیٹر لکھا کہ ہم اپنی پارٹی کو آپ کی پارٹی میں ضم نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے، لیکن اس کے بعد سرفراز بگٹی صاحب اور قدوس بزنجو صاحب پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اور وہ یہ بیچ میں سرفراز بگٹی اور قدوس کے بیچ میں کوئی ایسی الائنمنٹ نہیں تھی، آپ دونوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ قدوس بزنجو کا جو اٹیمپٹ تھا، صرف ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا، دیٹ واز لنکڈ ود چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، جو کہ اس وقت بی اے پی کے مین رنر ہیں بلوچستان میں۔ لیکن پھر جب زرداری صاحب جسے کہتے ہیں انہوں نے اپنے پولیٹیکل مووز کیے، تو پھر انہوں نے قدوس بزنجو کا خط ایک طرف رکھا، قدوس بزنجو کو ہی پیپلز پارٹی۔ اچھا، اب یہاں پہ لیکن سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں بلوچستان عوامی پارٹی کی جو بنیادیں تھیں وہ شاید اسی بنیاد پہ رکھی گئی تھی کہ بڑی سیاسی جماعتیں وہ صوبے میں جو ہے زیادہ کام نہیں کرتی، جو سوال میں آپ کی طرف لا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلی، حکومت میں بھی رہی، اس نے مین سیٹس بھی سنبھالی، لیکن اب جو ہم ایک منظر نامہ دیکھ رہے ہیں، الیکٹیبلز وہاں سے پھر جا رہے ہیں بڑی پارٹیوں میں، نون میں جا رہے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، تو یہ پھر ایک دلچسپ امر ہے کہ اب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دلچسپی ایک بار پھر بہت زیادہ ہو گئی ہے بلوچستان۔ دیکھیں، جس وقت ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا بلوچستان کے بارے میں، تو ہمیں صرف ایک فیکٹ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کا رقبہ جو ہے وہ برطانیہ کے برابر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بلوچستان جو ہے وہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے، اس پہ بھی بعد میں آئیں گے ہم۔ معدنی وسائل کے ساتھ میں وہی کہہ رہا ہوں، جو میں کل میٹرک کی ہے تو اس لیے ہماری مطالعہ پاکستان کی کتاب میں تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، زمین کے نیچے جو ہیں وہ وسائل ہیں اور زمین کے اوپر مسائل ہیں، تو ہم ایسے کرتے ہیں، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، دو تین چیزیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں بلوچستان کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بلوچستان کی پرانی پالیٹکس تھی 70s اور 80s تک جو آئی ہے، اس کے جو بڑے نام ہیں، یعنی جو سردار بڑے تھے نا، جو سمجھا جاتا تھا کہ ریاست کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ، بگٹی اور مینگل اور مری، جنہوں نے مطلب جو بھی ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ان کی جو ریزسٹنس ہے وہ کس لیول کی تھی اور کیوں تھی، وہ اب اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے چلے گئے۔ نئے چہرے جو ہیں نا، اچھا یہ نئے چہرے جو اتنے بڑے اس طرح سردار نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے جو ہمارے عام ناظرین ہیں ان کو بتانے کے لیے، بلوچستان کے بارے میں جو دو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ تو اس طرح بیٹھے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن میں نے بلوچستان کو دیکھا ہے۔ بلوچستان ایک تو بلوچستان ہے جو اپر بلوچستان ہے وچ از پختون، درمیان میں بلوچستان ہے جو آپ سمجھ لیں کہ ساراوان جھلاوان کے ایریا، یہ سارا سرداروں کا ایریا ہے، یہ بلوچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کی صرف ڈیمانڈز ہیں فی الحال، مجھے نہیں پتہ ان کی ڈیلیوری کیا ہے۔ اور پھر اب نیچے جو ہے، جو اب آہستہ آہستہ ہمیں پتہ لگنا شروع ہوا کہ جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کے اندر سرداروں کا جو انفلوئنس ہے وہ اس طرح نہیں ہے، وہاں پہ اور ایلیمنٹس ہیں۔ ریاست جو ہے وہ میرا خیال ہے، دیکھیں ایک تو ریاست کی جیب میں کبھی اتنے پیسے نہیں رہے کہ ریاست جو ہے پاکستان کو، بلوچستان کو ایک طرف بے شک رکھ لیں کہ سندھ پہ یا پنجاب کے غریب علاقوں پہ یا کے پی کے اندر ترقی کا وہ ماڈل کریٹ کر سکے کہ ہم یہ کہیں کہ بلوچستان میں نہیں ہوا۔ بلوچستان کے حوالے سے جو عام باتیں تھیں کہ جی گیس یہاں سے نکلی کراچی تک چلی گئی، لیکن سبی، خزدار، لورا لئی یہاں نہیں پہنچی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بارے میں جو لوگ سرکاری افسران ہمیں بتاتے تھے کہ یار یہ اکنامک ماڈل جو ہے نا وہ نہیں بن سکتا کہ ہم 2500 لوگوں کو جو ہے 3 ارب کی پائپ لائن بنا کے دیں، وہاں سے بلز ہی واپس نہیں آئیں گے، اگلے 3000 تک جو ہے نا کاسٹ ہی پوری نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے اس الیکشن کے اندر جاتے ہوئے، کہ بہت ساری ہم نے دیکھی کہ پچھلے 4 سال میں 5 سال میں جو میکنیشنز ہوئی ہیں، پولیٹیکل میکنیشنز، کہ کس طرح لوگ جو ہیں ان کو کہاں فٹ کیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ کس طرح لوگ جو ہیں ان کی جو موومنٹ ہے وہ مجھے اس طرح انڈیکیشن دے رہی ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے نا اس کو کہاں لایا جائے گا، تاکہ وہ نیشنل جو پالیٹکس ہے، کیوں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ سینٹر میں کس کی حکومت بنے گی یا کون بنائے گا، پنجاب میں کون حکومت بنائے گا، سندھ میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کی حکومت بننی ہے، اور بلوچستان میں کون حکومت بنائے گا۔ وائی؟ جو پاکستان کا ماڈل سامنے نظر آتا ہے اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، چاغی کا ڈسٹرکٹ اور گوادر۔
یہ بلوچستان میں اگر پاکستان آگے جانا ہے سادہ لفظوں میں اکانومی کا بیل آؤٹ پیکیج ہے. مطلب دیکھیں نا جو ہم نے وہاں دھماکہ کرنا تھا نا وہ تو 1998 میں کر دیا تو پاکستان اب محفوظ ہے. لیکن پاکستان کے پیٹ میں روٹی آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا فیصلہ بلوچستان کرے گا. اس کے لیے یہ الیکشن جو ہے اور اس کے اندر جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کی جہاں جہاں الائنسز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. عمومی تصویر میں فوزیہ صاحبہ کے اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گا. بڑا عام سوال. طاہر نعیم ملک صاحب, بلوچستان کی سیاست کے اگر طاہرانہ نظر, طاہر صاحب بھی ہیں اور طاہرانہ نظر بھی اگر آپ دوڑائیں گے تو یعنی وہاں پہ ہمیں وہی الیکٹیبلز پر انحصار کرنا ہی دکھائی دے رہا ہے. اور میں ایک چیز, کیونکہ طاہر صاحب کا اوور ویو جو ہے نا وہ ایک ہسٹری کا لیسن بھی ہوتا ہے, تو اس لیے میں بلوچستان میں جب ہم ڈیموگرافکس کی بات کرتے ہیں اور ڈیموگرافک کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت کنٹیسٹڈ چیز افغانستان سے سیٹلرز بھی رہے ہیں, کیونکہ ہمارا لانگسٹ پورس بارڈر بھی ہے جس کی وجہ سے اس کے ایک اپنے مسائل بھی ہیں. تو جب آپ یہ ذرا لینڈسکیپ دیں لوگوں کا اور وہاں پر کیا آپ آگے دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بات کی. پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بلوچستان 2 گھنٹے ڈسکس ہوگا, اور یہ اعزاز پی ٹی وی کا ہے کہ وہ جو ریجنل لینگویجز پہ اور ریجنل ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں, لیکن بلوچستان کی سیاست میں نہیں سمجھتا کہ 2 گھنٹے اس کو دیگر میڈیا نے بھی دیے. تو میرے لیے بڑی اطمینان اور سیکھنے کی بات ہے. جہاں تک یہ ہے بلوچستان جو بنیادی آپ لوگوں نے تشخیص کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہر پارٹی کی ایک, جس طرح امریکہ میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور وہ ایک امریکہ جو ہے وہ کوسٹل ہے, اربن ہے, دوسرا جو ہے وہ ساؤتھ ہے, ایگریرین ہے, تو یہاں ہمیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک صوبے کے ساتھ ایک لنک نظر آتا ہے, اور وہاں ان کی ہوم کانسٹیٹوئنسی بھی کہہ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ ہے اور پنجاب میں نون لیگ ہے, لیکن بلوچستان کا المیہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس کی یہ ہوم کانسٹیٹوئنسی نہیں. اس کے فیکٹرز ہیں مختلف, آپ نے بتایا سیٹیں, لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں دوست ہمارے کہ پیپلز پارٹی نے جلسے کیے, چاہے سیٹیں کم ہیں زیادہ, کچھ چیزیں پاکستان کے لیے اچھی ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این وہاں 2 جلسے کرے, ایک کوئٹہ میں اور ایک آگے کہیں جا کے, تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی سیاسی عمل میں شمولیت کا احساس ہو. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت جو ویو ہے سیکیورٹی کی اور دہشت گردی کی, اس کو ہم سیاسی عمل کے ذریعے شکست دے سکتے ہیں. اور یہ ہمارے سامنے خیبر پختونخوا کا ماڈل ہے. جو سوال فوزیہ اور آپ نے کیا وہ یہ دیکھیں کہ جو کلونیل ٹریڈیشن تھی اور سیٹنگ تھی اس سے بلوچستان بریک نہیں ہو رہا. آج بھی وہاں جو سینڈے مین ٹریٹی کے تحت جو لوگ بلوچستان میں اختیار رکھتے ہیں اس میں نئے لوگ آ گئے, لیکن اس ٹریٹی اور ان سرداری نظام کے معاہدوں کے تحت بلوچستان, اگر بگی کو بلوچ نام نہاد جو لوگ ہیں وہ کھینچتے تھے تو اب جیپ کو کھینچنا شروع ہو گئے. کہاں ہم نے کلونیلزم کو شکست, وہ سینے سے لگایا ہوا ہے نظام جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں لعنت قرار دیا, اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ابولیشن آف سرداری ایکٹ میں کی, لیکن اسٹیٹ امپلیمنٹ نہیں کر سکی. اسٹیٹ نے مقابلے میں نہ صرف سرداری نظام مضبوط کیا, ایک نئے سرداری نظام کی تشکیل دے دی جو اس سے بھی بھیانک ہے. ٹریڈ ہو, اکانومی ہو, پالیٹکس ہو, اس پہ کنٹرول بلوچستان کے عام آدمی کو ادھر کمپٹیشن کے ذریعے انٹر نہیں ہونے دیا جائے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے, اس کے اوپر جب تک ہم اوپن نہیں. اب بلوچستان بدل بھی رہا ہے. پنجاب کے سندھ کے الیکٹیبل سے یہاں کے الیکٹیبلز مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں ایک سرداری نظام ہے, معاشرے کی ساخت مختلف ہے, اور پھر جو پاکستان بننے کے بعد جو جس طرح سٹیزن شپ رائٹس پورے ملک میں نہیں ہیں وہاں بھی بدتر ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا. اگر آپ کو میں مثال دوں کہ ایک بہت بڑی سٹوری آئی کہ ایک پرائیویٹ جیل ہے اور لوگ وہاں سے بھاگے, اس کو ہر پارٹی ٹکٹ دینے میں انٹرسٹڈ تھی اور نون لیگ نے ٹکٹ دے دی, کوئی رسپانس. یہ یہاں سٹوری نہیں بن سکی. ہمارے میڈیا کا آپ دیکھیں, اگر یہ واقعہ جی ٹی روڈ پہ ہوا ہوتا, سندھ میں ہوتا, کے پی میں ہوتا, تو یہ ٹویٹر کا بھی ٹاپ ٹرینڈ ہوتا اور بھی ہوتا. تو اس لیے وہاں پہ جو مڈل کلاس ایسپائریشن ہے نہیں ہو رہی. اب جو چینجز ہیں الیکٹیبلز کے مقابلے میں جنہیں ہم الیکٹیبل سمجھ رہے ہیں, وہ لوگ اب نئے جو آ رہے ہیں وہ ٹریڈ روٹ کنٹرول کر کے اور ان کی جو بلیک اکانومی ہے اس کے ذریعے وہ آ رہے ہیں, آن دی بیسس آف ویلتھ وہ آ رہے ہیں. وہ مڈل کلاس لوگ نہیں ہیں. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, لوگوں کے ذہنوں میں نام آگے ہوں گے, اور ان کا ایک نکسس ہے, اور وہ اسٹیٹ پیٹرنیج کے ذریعہ. اب ایک طرف ہم یہ جو انٹرمیڈیریز ہیں اسٹیٹ کے,
ایک سردار ہے، ریاست عام آدمی سے بلوچستان کے بات ہی نہیں کر رہی. وہ جس طرح انگریز ایک قبائلی جرگہ بلا لیتا تھا، وہ بڑی بڑی پگڑیوں پہنے، وہ فاٹا میں بھی ہم نے ماڈل دیکھا، ریفارم بل کے ذریعے ختم ہوا، اور یہاں بھی ہے. تو یہاں پہ جو غوری صاحب نے بڑے اہم بات کی، اس کو میں ایکسپلین کروں گا کہ مکران، ایکسپلین کریں گے کیونکہ پھر بریک ہاں مکران میں جو ڈاکٹر مالک صاحب کا دور ہے، انہوں نے وہاں نئی یونیورسٹیاں قائم کی، ڈسٹرکٹ سطح پہ انہوں نے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا، کالجز کو لائبریریز بنائیں. یہاں کی جو مڈل کلاس ہے، جو نوجوان ہیں، ان کے اندر ایک موبلٹی، اور یہاں کے لوگ گلف کنٹریز میں جابز کرنے بھی گئے، فورن ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں. اور پھر یہ جو نوجوان ہیں، ان کے سامنے یہ کہ بیوروکریسی میں یہ آ رہے ہیں، بلوچستان کا کوٹا زیادہ ہو رہا ہے، جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ بھی یہاں کے انسرجنسی میں جا رہے ہیں. اسٹیٹ کو انہیں انگیج کرنا چاہیے. اور جو اس میں تیسری بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ریچ ہے، جو مایوس کن بات یہ کہ جتنے بڑے آئینی عہدے ہیں ان میں بلوچستان کی نمائندگی ہوئی، وہ چیئرمین سینٹ ہوں، وہ قاسم سوری گزشتہ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہوں، اور وہ اور سیٹ اپ ہوں، لیکن ابھی وہ کے پرائم منسٹر نگران تو اب میں سخت فکرہ کہنے لگا ہوں کہ ان لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ کیوں بلوچستان کے لوگوں نے کیوں نہیں ہو سکا، یہ کیوں نہیں ہو سکا، اس کے ذمہ دار یہ بھی لوگ ہوں. یہ اہم سوال ہے. اس کو اب آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ اور بھی مزید جو وہاں کی جو جماعتیں ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن ایک بریک سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان میں اس وقت جو مسائل ہیں صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، وہ کیا ہیں اور کیوں ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے اور اس کے بعد بریک. بلوچستان اپنے جغرافیے اور اقتصادی اہمیت کے لحاظ سے انتہائی اہم خطہ ہے، جہاں سی پیک کے تحت اربوں روپے کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں، اور چین پاکستان اکنامک کوریڈور بلوچستان اور پاکستان سمیت خطے کا مستقبل ہے. بلوچستان 3,47,190 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو ملک کے کل رقبے کا 43.6% ہے. ساتھ ہی مردم شماری کے مطابق اس صوبے کی آبادی 1,40,89,000 سے زائد ہے. آبادی میں اضافے کی شرح 3.20% ہے. 69.04% آبادی دیہی، جبکہ 30.9% آبادی شہری ہے. قدرتی وسائل سے مالا مال اس صوبے کو قیام پاکستان سے ہی صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات کا فقدان رہا ہے. صوبے میں 13,289 اسکول ہیں، جن میں بچوں کے 9,399 جبکہ لڑکیوں کے 3,880 اسکول ہیں. محکمہ تعلیم کے 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق 1,958 اسکول بغیر عمارت کے ہیں. 47% عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہیں. سیلاب سے متاثرہ 5,500 اسکولوں میں سے 50 کی مرمت بھی نہیں کی جا سکی. 9,000 اسکول ایسے ہیں جہاں واش رومز کی سہولت میسر نہیں، یعنی ہر 4 میں سے 3 کو بیت الخلاء کا مسئلہ ہے. 10,000 اسکولوں میں پانی کی سہولت موجود نہیں. اس کے علاوہ صوبے میں 8,014 اسکولوں کی چار دیواری نہیں، جبکہ 11,865 اسکولوں میں بجلی کا انتظام نہیں. 12,000 پرائمری اسکولوں میں سے 6,000 اسکولوں میں صرف ایک ٹیچر موجود ہے. محکمہ تعلیم کے مطابق ناکافی سہولیات کی وجہ سے 31,30,000 بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں. 2023-24 کے صوبائی بجٹ میں تعلیم کے لیے 88 ارب روپے رکھے گئے، لیکن یہ خطیر رقم بھی صوبے کی تعلیمی محرومیوں کا ازالہ نہیں کر سکی. بلوچستان میں صحت کی سہولیات بھی آبادی کے لحاظ سے ناکافی ہیں. یہاں کل سرکاری اسپتالوں، بنیادی اور دیہی مراکز صحت کی کل تعداد 1,634 ہے. اسپتالوں اور ڈسپنسریز میں کل 8,000 کے قریب بستر موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک بستر 1,577 افراد کے لیے ہے، جبکہ اسپتال تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. محکمہ صحت کے مطابق 5,000 سے زائد ڈاکٹرز موجود ہیں، مطلب ایک ڈاکٹر تقریباً 3,000 لوگوں کے لیے دستیاب ہے. عالمی ادارہ صحت کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 656 طبی مراکز ایسے ہیں جن میں سہولیات ناکافی ہیں. صوبائی بجٹ میں صحت کے لیے 42 ارب روپے رکھے گئے. NFC ایوارڈز کے تحت جولائی سے مارچ 2022 تک بلوچستان کو 2,86,82 کروڑ سے زائد کی رقم منتقل کی گئی، لیکن صوبے کے عوام کی حالت زار نہ بدل سکی. لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی بھی سہولت میسر نہیں ہے.
जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल आबादी का 6.2% है, लेकिन समाजी तहफ़्फ़ुज़ में बलूचिस्तान का हिस्सा पंजाब के 63% के मुकाबले में 2.1% है। दुनिया में तांबे और सोने के बड़े ज़खायर में से एक पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान है, लेकिन यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 71.2% लोग गुर्बत का शिकार हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में बेरोजगार अफराद की शरह 12.8% है, जो दूसरे सूबों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब सी-पैक के तहत बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं और ये न सिर्फ सूबे के लिए बल्कि मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इंसानी वसाइल पर सरमायाकारी करना होगी। गलाबानी और छोटी सनतों को फ़रोग़ देकर इस सूबे के अवाम के रोज़गार के मौक़े पैदा करके खुशहाली लाई जा सकती है। क्या बलूचिस्तान की तरक्की का मंसूबा किसी भी सियासी जमात की तरजीहात में शामिल है? असद मेहदी सियाल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से बात हो रही है, वहाँ पे क्या सियासी और इंतखाबी मंजरनामा है, तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शाहिद रिंद साहब, ये तो हमने ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तो बात की, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ की जो अपनी बलूचिस्तान की जो जमातें हैं उसका भी बताइए कि ज़ाहिर है वो भी इन्हिसार करते हैं। कौमी असम्बली की नशस्तें तो ज़ाहिर है एक राय ये आती है कि कम है 16 और फिर जब मखसूस होती हैं 7 तो 19 बन जाती हैं, लेकिन उनकी अपना जो जमातों का किरदार है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वहाँ पे मैंगल साहब हैं, मालिक साहब हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, JUI भी है वहाँ पे। और ये भी बताइए कि जिस तरह बाकी सूबों में हम बात करते हैं, ख़ासतौर पंजाब और सिंध की, तो हम कहते हैं इनके ऊपर होल्ड है मरूसी सियासत का, तो वहाँ पर क्या सरदारी सियासत का होल्ड है? अच्छा जावेद साहब और फौजिया, दो अच्छे नुक्ते आपने उठाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि बात को वहीं से लेके चलूँ जहाँ ताहिर साहब ने छोड़ा। ज़रूर। ताहिर साहब ने चीज़ों की बहुत अच्छी डायग्नोसिस की, मैं उनको ज़रा सादा लफ्ज़ों में आपके सामने रखता हूँ। पिछली 1.5 दहाई से अपनी जर्नलिज्म में और इस्लामाबाद से या सेंटर से इंटरेक्ट करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। हम पिछली 1.5 दहाई से बलूचिस्तान को या 70 में जब से सूबा बना है अब तक हम उसको बतौर मसला हैंडल कर रहे हैं, और जब तक हम उसे बतौर मसला हैंडल करेंगे तो वो मसला ही रहेगा। बेसिकली मेरी नज़र में इससे कोई एग्री और डिफर कर सकता है, ये मसला नहीं है, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपको जिस पॉलिटिकल ओनरशिप की ज़रूरत है वो पॉलिटिकल ओनरशिप 2008 से पहले तक नज़र नहीं आती थी। 2008 से पहले तक मैं भी उन लोगों में शामिल हूँगा जो ये कह सकता था या ये इल्ज़ाम लगा सकता था कि गौरी साहब इस्लामाबाद और लाहौर में बैठ के मेरे सूबे को खा रहे हैं, या जावेद KPK से या फौजिया इस्लामाबाद या गुरामानी सिंध से, मतलब ये इल्ज़ामात की सियासत हमने 2008 और 10 तक की। लेकिन 2008 और 10 के बाद 7th NFC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, कोई माने या ना माने। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंध में बहुत कुछ तब्दील हुआ। मतलब अगर पीपल्स पार्टी ने ये एफर्ट्स की तो उन्होंने सिंध में कुछ इंटीरियर सिंध में कराची का अब भी गिला अपनी जगह पे, लेकिन इन दो बड़े जैसे कहते हैं बेंचमार्क्स के अचीव होने के बाद जो काम बलूचिस्तान में होना चाहिए था, आफ्टर 2008 पीपल्स पार्टी ने 5 साल गवर्नमेंट फॉर्म की, नवाब असलम रईसानी, 2013 डॉक्टर मालिक 2.5 साल, सनाउल्लाह ज़हरी 2 साल, कुद्दूस बेज़ंजो 6 महीने, फिर जाम कमाल 3.5 साल, फिर कुद्दूस बेज़ंजो तकरीबन 16 महीने। ये 2010 से 24 के जो 14 साल हैं, इन 14 सालों में मुझे लाहौर रिफॉर्म होता हुआ नज़र आता है। मैं आज भी कुछ दिन पहले लाहौर गया था, एटलीस्ट अगर पूरा पंजाब नहीं बदला तो उसका प्रोविंशियल कैपिटल लाहौर मुझे चेंज होता हुआ नज़र आया। पीपल्स पार्टी ने अगर कराची में उतना काम नहीं किया कंपैरेटिवली पिछले 14 सालों में, लेकिन सिंध में मुझे गंबट नज़र आता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी नज़र आती है, कुछ तो नज़र आता है। KPK में PTI कहती है उसने सेहत कार्ड दिया, ये किया, रिफॉर्म्स की, पुलिस को इंडिपेंडेंट किया, लेकिन मेरे पास एज ए सन ऑफ सॉइल फ्रॉम बलूचिस्तान कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि इन 14 सालों में एक छोटी सी कोशिश डॉक्टर मालिक ने, जो ताहिर साहब ने मेंशन की, उन्होंने ज़रूर करने की, लेकिन उस पर भी मेरा एक क्रिटिसिज्म हमेशा रहा कि डॉक्टर मालिक ने उसको जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक या तुर्बत में जो चीज़ें चेंज की
وہ اگر بلوچستان کے 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں چینج کرتے تو میرا نہیں خیال کہ اگلے 2 سال کے لیے نواب ثناء اللہ زہری چیف منسٹر بن سکتے تھے. نمبر 1 ایک ان کی ایفرٹ, دوسرا 3.5 سال ایک ایفرٹ کرنے کی کوشش کی جام کمال نے گورننس ماڈل کو بہتر کرنے کی, لیکن دونوں نے, لازمی سی بات ہے جام کمال کا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کا پہلی اپرچونٹی تھی, وہ بلوچستان صوبائی اسمبلی میں پہلی مرتبہ رکن کی حیثیت سے اور آتے ہی وزیر اعلیٰ بن گئے, تو وہ ذرا جس انداز سے لے کے چلنا چاہتے تھے بلوچستان کے پولیٹیشین کا وہ مزاج مجھے نہیں لگا. تو ان 14 سالوں میں جو بھی پیسہ بلوچستان میں آیا وہ مجھے زمین پر نظر نہیں آتا. وفاقی حکومت کی طرف سے تو ہر بار یہ کہا گیا کہ ہم بلوچستان کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں, مسائل کہاں ہوئے, فنڈنگ میں مسائل ہوئے, اس کے فلو میں ٹائم لگا. جاوید میں بہت کلیئرلی کہوں گا, ٹھیک ہے اس کے فلو میں بھی مسئلے ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے 100 روپے کمٹ کیے گئے ہوں گے, 40 روپے پہنچے ہوں گے, 60 نہیں پہنچیں گے, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, لیکن جو 40 روپے بھی اگر صوبے تک گئے تو وہ 40 روپے بھی مجھے صوبے کی زمین پر نظر نہیں آتے. میرا آج بھی عام آدمی, صحت, تعلیم, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ جی چیئرمین سینٹ کا تعلق بلوچستان سے ہے, یا آج کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ کا تعلق بلوچستان سے, یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں, یہ 4-5 عہدے. کیا بلوچستان کا ایک عام چرواہا, چونکہ میں چرواہے کی بات اس لیے کرتا ہوں, چاہے وہ پشتون علاقہ ہو, بلوچ علاقہ ہو, وہ سب کا اگر آپ بیسک دیکھیں تو ان کے گھر پہ مالداری ضرور موجود ہوگی, تو اس لیے میں بلوچستان کو ایک چرواہے کی سرزمین سے جوڑتا ہوں. کیا وہ آپ سے یہ سب کچھ مانگتا ہے؟ وہ آپ سے کوالٹی ایجوکیشن مانگ رہا ہے جو اسے نہیں مل رہی, وہ آپ سے صحت کی سہولتیں مانگ رہا ہے جو اسے نہیں مل رہی, وہ آپ سے امن و امان مانگ رہا ہے جو اسے نہیں مل رہی. بلوچستان بیسکلی مسئلہ نہیں ہے, چیلنج ہے, اور چیلنج کو عبور کرنے کے لیے جس پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہے, نہ وہ کوئٹہ میں موجود ہے, نہ وہ اسلام آباد میں موجود ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے گرمان صاحب. آپ نے سندھ کے حوالے, انٹیریئر سندھ جب آپ ڈسکس کر رہے تھے نا, تو آپ کہہ رہے تھے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان جو ایک معاہدہ تھا چیزوں پیسوں کے ٹرانسفر کا, جس سے انفراسٹرکچر یا ادروائز ہوتا, وہ نہیں ہوا. ابھی جو شاہد بات کر رہے ہیں یہ اوور اینڈ ابو ہے, شاید گیا بھی ہے اور امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, وہاں بات اور تھی, یہاں بات اور ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ تو ہمیں انفراسٹرکچر بھی نظر نہیں آتا. تو یہاں سے تو معاملہ چل رہے ہیں, لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں دونوں کو کنیکٹ کرا رہے ہیں کہ گورننس وہاں پہ نظر نہیں آ رہی. جی سر, یہ ادھر گورننس کا مطلب کچھ اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں نا, یہ ایک پرسیپشن جو ہے نا, اب جب ہم سیاسی صورتحال ڈسکس کر رہے تھے نا, تو اچانک مجھے یاد آیا کہ جب ہم پرسیپشن پہ جاتے ہیں تو بلوچستان مکمل طور پہ ہمیں سرداری نظام کے نظر آتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر اگر سردار سامنے کھڑا ہے تو ان کے سامنے ڈاکٹر حئی بلوچ صاحب بھی تھے کسی زمانے میں, اور آپ جب سرداری نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کیچ سے گوادر تک کی صورتحال کو ڈسکس نہیں کریں, کیونکہ وہاں سرداری نظام نہیں ہے, وہ مکمل نہیں تھا. یہی چاہتے ہیں ہم آپ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ جب پرسیپشن کی بات ہے تو آپ گجرانوالا یا گجرات میں چودھری برادران کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پھر قمر زماں کائرہ بھی آتے ہیں, تو وہ ایسی صورتحال بلوچستان کے اندر ہے کہ سردار کے سامنے بالکل ایک عام شخص, اور میں ان کے ابھی ایک لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن سردار ان کے سامنے شکست کھا چکے ہیں. یہ ہم نے وہاں پہ الیکشن کیمپین کے اندر یہ چیز ڈسکس کی. لیکن دیکھیں نا, جو بریک کے اندر بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر وہاں سے سوئی گیس سے سوئی نکلتی ہے, آپ نے یہ کہا نا یہاں سے پیسہ جاتا ہے, پیسہ جاتا ہے, جاتا کہاں پہ ہے, تو وہ تو لمبی بحث ہو چکی ہے, اب اس پہ امپلیمنٹیشن کا ایشو بھی ہونا چاہیے. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سوئی گیس وہاں سے نکلی تھی, وہ آج تک کوئٹہ میں نہیں آئی. سی پیک یعنی یہ تو ہمارے فیڈرل بجٹ اور صوبائی بجٹ اور 18ویں ترمیم کے بعد کی صورتحال ہے نا. سی پیک جو ہے وہ تو ایک چائنا سے گوادر تک, تو وہ راستے جو بن رہے ہیں وہ تو ہم بڑا ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہاں کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ اور زیادہ وہاں پہ راستے بنے. مجھے ابھی شاہد صاحب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں بالکل پاک ایران بارڈر کے بالکل اس طرف جو ہے نا, وہ پاکستان کا شہر ہے مند بلو, ٹھیک ہے, یہ زبیدہ جلال صاحبہ کا شہر ہے. تو میں جب گیا تھا, آپ یقین کریں کہ ابھی جب شاہد صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں بتاؤں کہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو وہاں پہ آپ پاؤں رکھتے تو وہ پاؤں سارے کا سارا جو ہے نا ریت میں اور اس میں دھنس جاتا. تو زبیدہ جلال صاحبہ اس وقت میں وہ یورپ میں تھی,
وہ اپنی 7 بہنوں کے ساتھ آئی اور مند بلو یعنی سامنے میں کھڑا تھا اور سامنے جو ہے ایران، دوسری طرف ایران ہے اور اس طرف پاکستان ہے، بالکل وہاں پہ بارڈر پہ ایک اسکول بنا ہوا تھا اور میں اس اسکول کے اندر گیا تھا. زبیدہ جلال صاحبہ اپنی 7 بہنوں کے ساتھ آ کے وہاں پہ اسکول جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا تھا اور وہ جو ہے نا پڑھانا شروع ہو گئی تھی الیکشن بھی لڑ رہی ہیں اور وہ مند بلو سے. تو وہ ان کا شہر تھا تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ بھئی وہاں پہ، اور یہ جو سرداری یہ خزدار، تو ابھی ہم خزدار کو دیکھیں گے کہ جب میں خزدار گیا تھا اور خزدار میں یہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کا یہ پورا علاقہ ہے، تو وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر وہ خود لے کے گئے تھے کہ یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے اور یونیورسٹی میں اساتذہ زیادہ چاہیے. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو وہاں جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی، اور وہ بتائیں گے بھی کہ جب ہم وزیر اعلیٰ تھے تو ہم نے یہ سارے، یعنی یہ نہیں کہ جام کمال صاحب ہوں باقی ہوں سب، وہ سب کہیں گے کہ ہم نے یونیورسٹیاں بھی بنائی ہیں، ہم نے یہ کام بھی کیے ہیں. تھوڑا سا مجھے آپ اجازت دیجیے گا کہ میں اگر آپ کو اس طرح سے سیاسی نقشہ جو ہے نا بلوچستان کا، اگر آپ کراچی سے بلوچستان جائیں گے تو آپ کو ہب کے راستے سے جانا پڑے گا. اگر یہاں اب بلوچستان جیکمبا سے جائیں گے تو آپ کو پھر جھلمکسی اور پھر سبی اور وہاں سے جانا پڑے گا. دونوں رستوں سے لے کے جائیں گے. میں وہی فورٹ منرو سے رکھنی سے بھی جا سکتے 4 راستے. میں تھوڑا سا اپنے طریقے سے، جیسے اب جیکمبا سے آپ یا جھلمکسی سے آپ جائیں گے نا تو نواب ذوالفقار مکسی صاحب کا نام آپ کے سامنے آئے گا. نواب ذوالفقار مکسی صاحب گورنر بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، لیکن ان کے بالکل یہ جیپ ریلی. لیکن میں سیاسی نقشے کی بات کر رہا ہوں، ترقیاتی نقشے کی بات نہیں کر رہا. نیشنلی یہی یاد رہ جائے تو یہ میرا پوائنٹ ہے کہ پھر کیا رہ گیا. تو نواب ذوالفقار مکسی صاحب، لیکن ان کے 2 بھائی جو ہیں نادر مکسی صاحب، وہ سندھ میں وہ صوبائی وزیر رہے ہیں، اور ان کے جو عامر مکسی صاحب ہے وہ نیشنل سے، ابھی بھی دونوں عامر مکسی صاحب اور نادر مکسی صاحب وہاں پہ شہداد کوٹ کمبر لگتا ہے وہاں پہ وہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور وہ آگے جائیں گے تو آپ کو خالد مکسی صاحب باپ پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں بلوچستان کے اندر، اور طارق مکسی صاحب اور وہ بھی الیکشن کینڈیڈیٹ. اب آگے جائیں گے تو خزدار آئے گا. خزدار میں صورتحال دلچسپ سیاسی حوالے سے یہ ہے کہ وہ بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی سردار اختر مینگل صاحب اور سردار عطا اللہ مینگل صاحب تھے، لیکن دوسری سائیڈ پہ نال ہے، وہاں پہ میر حاصل بزنجو، گوس بخش بزنجو صاحب کی پارٹی. جو میر گوس بخش بزنجو صاحب کا مقصد ہے کہ پورا بلوچستان کا سیاسی منظرنامہ. تو ایک طرف نال ہے، ایک طرف خزدار، اور پھر خزدار سے آپ آگے جائیں گے تو آپ کو آیت اللہ درانی صاحب بھی یاد آئیں گے جب وہ کلات سے جیتے تھے اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے. کلات کا مقصد ہے کہ وہی خانہ آف کلات، اور خانہ آف کلات کا مقصد ہے کہ پورے کا پورا سرداری نظام، اور اس خانہ آف کلات کے نیچے پھر یہ ساراوان اور جھالاوان آتا ہے. ساراوان کا مقصد یہ کہ نواب ثناء اللہ زہری اور نواب یہ اسلم ریسانی صاحب. تو یہ آپ جائیں گے کیچ تک تو یہی صورتحال آپ کو زبیدہ جلال صاحبہ اور یہ یہاں پہ دیکھیں گے نا ابھی بھی، تو آپ کو یہ سوراب، مستونگ اور کلات یہ 3 شہر آتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں ثناء اللہ زہری صاحب سابق وزیر اعلیٰ اس وقت پیپلز پارٹی کے ہیں، اور عبدالغفور حیدری صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، ان پہ اٹیک بھی ہوا تھا یہ کلات کے اندر. اور یہاں پہ پہلے آیت اللہ درانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتے تھے. یہ خانہ آف کلات کا شہر ہے، کلات ہے. اور جب میں کلات گیا تھا تو جب میں کلات گیا تھا تو وہاں پہ مجھے دکھایا گیا تھا قائد اعظم صاحب جب آتے تھے تو کس طرح آتے تھے، اور وہ سارا وہاں پر آپ نے تو زیارت کی بات کی، لیکن وہ خانہ آف کلات کے محل میں بھی جو قائد اعظم تو یہاں پہ آیت اللہ درانی صاحب بھی جیتے، اور یہاں پہ مولانا غفور حیدری صاحب کا بھی یہ بڑا تکڑا حلقہ ہے، اور خانہ آف کلات کا اپنا بھی یہ تکڑا حلقہ ہے، اور اختر مینگل صاحب. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ جو ہے نواب ثناء اللہ زہری صاحب اور یہ زہری صاحب کا جہاں پہ ذکر آتا ہے تو 3 بھائی ہیں، اور تینوں کے جیسے میں نے مکسی برادران کا کہا تو وہ بھی 3 بھائی اور ایک دوسرے کے یعنی کہ اپنے اپنے نظریے کے ساتھ سیاست بھی ہوتی ہے. تو سیاسی منظر جو ہے نا سر وہاں پہ وہ مکمل طور پہ ایسا ہے کہ ایک طرف آپ بالکل سرداری نظام بھی کہہ سکتے ہیں تو ایک آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ. آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو منظر ذوالفقار نے رکھا آپ کے سامنے بلوچستان کا، وہ سی پیک کے روٹ سے ہوتے ہوئے اینڈ دین کوئٹہ اور ساری چیزوں، اور یہاں اگر ہب سے جائیں گے نا تو یام کمال صاحب اور اسلم بوتانی صاحب. میرا جو آرگیومنٹ ہے میں اس آرگیومنٹ کو ہسٹوریکل اور جسے کہتے ہیں ٹرائبل بیک گراؤنڈ سے نکال کر، میرا جو جس کو ذوالفقار نے بات شروع کی
زبیدہ جلال سے. جی ہاں اس وقت صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ ہوا جی 2002 میں پہلی مرتبہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2002 میں پہلی مرتبہ وہ آئیں فیڈرل ایز اے وفاقی وزیر تعلیم. اس وقت سال 2024 ہے, 24 ایئرز. 24 ایئرز میں thrice I think she was MNA اور 2 times فیڈرل منسٹر, منسٹر بھی رہی ہیں, ڈیفنس پروڈکشن, 2 times فیڈرل منسٹر. آج میں اور آپ اور ذوالفقار انہی کے علاقے اسی مند بل ہو جاتے ہیں. اس ایک اسکول کے علاوہ جو انہوں نے آ کے شروع کیا, خود آج بھی آپ کا پیر ریت میں ہی دھنسے گا. تو پھر پرفارمنس کیا تھی زبیدہ جلال صاحبہ کی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال جو پوائنٹ میں میک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لیکن 2010 سے پہلے تک 7th NFC ایوارڈ اینڈ 18th امینڈمنٹ سے پہلے تک ثنا بلوچ کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے تھے نا, بالکل وہ کسی فیڈریشن کے سیاستدان کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. ان کے پاس وہ فگرز ہوتے تھے, وہ محرومیوں کا ایک پورا چارٹ ہوتا تھا. آج آپ ثنا بلوچ کو بلائیں اور پچھلے 14 سال کا جتنا بجٹ بلوچستان میں ٹرانسفر ہوا ہے اگر وہ زمین پہ نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا زبیدہ جلال نہیں ابھی بڑے عرصے بعد سپریم کورٹ میں ہی نظر آئے تھے. اور ایک لائن اگر میں صرف ایک لائن جو تعلیم کی انہوں نے بات کی, بلوچستان میں آخری پاکستان ڈیموگرافی اینڈ ہیلتھ سروے کے مطابق 84% بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے. آپ بات کر رہے تھے یونیورسٹی کی, 4% ہے ہائر ایجوکیشن جس کو ہم ٹرشری کی بات کرتے ہیں, 6% کل پرائمری جاتے ہیں. تو پھر کہاں ہے ایک جملہ صرف اور ایک جملہ ایڈ کر کے آپ بریک پہ چلے جائیں. آپ نے بات کی یونیورسٹیز بنانے کی. ہم یونیورسٹیز کی, سوری ٹو سے ہمارے پولیٹیشین کا یہ مسئلہ ہے, یہ پی ایس ڈی پی میں صرف اسکیم ڈالنے کے لیے, کک بیکس کے لیے بلڈنگز نہ بنائیں. اگر بجائے اتنی یونیورسٹیز بنانے کے, جیسا شہباز شریف نے دانش اسکول کا ماڈل دیا پنجاب میں, اگر وہ ماڈل آج بلوچستان میں کوئی ایک پولیٹیشین دے سکتا تو بلوچستان کی گراس روٹ کی ایجوکیشن بہت بہتر ہوتی. بالکل آپ نے اہم بات کی. عامر غوری صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ ہی کی طرف آئیں گے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے.